الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات پیچھے خاندان فاطمہ جی ٹھیک وہ کپڑا دے کپڑا خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے برابر توفیق حاصل ہو رہی جی ٹھیک آج وسیلہ بھی مخدوش ہو میں بھی مسلسل دن بھر مجالس اور سفر کے باعث ایسی کیفیت نہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکوں اور جب دو مزمحل اور متاثر چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر بات زیادہ مشکل ہو جاتی. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر اگر بات پہنچ رہی ہے تو بات شروع کی جائے انشاءاللہ. کل تک کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ کربلا کی جنگ ہرگز امام حسین اور یزید ابن معاویہ کے درمیان نہیں ہے، اگرچہ ان دو کے درمیان ہے لیکن بباطن اس جنگ کا آغاز بہت پہلے سے ہوا ہے. خود یزید میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، یزید میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ سید الشہداء کا زندگی میں کبھی سامنا کر سکے. میں نے جب اس حوالے سے تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو صرف ایک مرتبہ سید الشہداء کی یزید کے ساتھ گفتگو ہوئی مکہ میں حج کے موقع پر. وہاں پر یزید نے خواہش کی، اپنے غلام بھیجے، خادم بھیجے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. سید الشہداء تشریف لے گئے. اس گفتگو کا میں احوال کبھی عرض کروں گا، لیکن خود یزید میں شخصی طور پر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی اعتبار سے حضرت کا مقابلہ کر سکتا. بظاہر کہا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ امام حسین اور یزید کے درمیان ہوئی،
بباطن کربلا کی جنگ کا آغاز بہت پہلے سے ہوا ہے، یزید نے صرف اس میں ایک رنگ بھرا ہے۔ مکمل منصوبہ کیسے تیار ہوا، اگرچہ کہ وسیلہ بھی کسی حد تک ناقص ہے، اور میں بھی آج ایسی کیفیت میں ہوں کہ زیادہ بہتر انداز میں بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بنو امیہ کا شجرہ خبیثہ اور یہ شجرہ ملعونہ کس طرح سے اسلام کے اندر شامل ہوا، جبکہ ختمی مرتبت نے ان کو بالکل الگ کر دیا، اقتدار سے، حکومت سے، دین کے بنیادی مسائل سے الگ کیا اور انہیں محدور الدم قرار دیا۔ چونکہ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اب ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ یہاں سے یہ اسلام کے پیکر میں شامل ہوئے، بنو امیہ، ابو سفیان اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ، اور پھر 2 سال تک تقریباً مدینہ میں رہا پیغمبر گرامی اسلام کے ہمراہ، لیکن باطنی اعتبار سے جو کیفیات ہیں اب وقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں، لیکن مورخین نے، سیرت نگاروں نے، مستشرقین نے، غیر مسلم اسلام شناسوں نے جو لکھا وہ سب حقائق ہمارے سامنے، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر کس طرح سے یہ افراد اقتدار میں آئے۔ 14 ہجری میں پہلی مرتبہ یزید ابن ابو سفیان اسلام میں اقتدار میں آیا اور اسے دمشق کی حکومت ملی۔ 4 سال اس نے حکومت کی اور پھر طاعون کی بیماری سے 18 ہجری میں اس کی موت ہوئی، تو اس کا چھوٹا بھائی معاویہ برسر اقتدار آیا اور 18 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک 5 سال اس نے حکومت کی دمشق میں، لیکن 23 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کی حکومت آئی تو خلیفہ سوم نے پورے کا پورا شام، دمشق، حمص، فلسطین، اردن، مصر، یہ ساری پٹی کہ جو اس کے خود ایک آدھی حکومت کے برابر ہے، یہ سارے کا سارا امیر شام کے سپرد کیا، اور 36 ہجری تک ایسے ہی رہا۔ 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام برسر اقتدار آئے، اگرچہ خط لکھا، اسے عزل کیا، لیکن اس نے امام علی کا حکم ماننے سے انکار کیا اور آپ کے مقابلے میں جنگ میں آیا۔ نتیجتاً یہ اقتدار اسی طرح سے اس کے پاس رہا، یہاں تک کہ 40 ہجری میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کی خلافت رہی، اور اس کے بعد پوری اسلامی سرزمین، یعنی پیغمبر کی رحلت کے 30 سال گزرنے کے بعد پوری کی پوری اسلامی سرزمین جو 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی، 9 کروڑ مسلمان جہاں زندگی کر رہے تھے، سب کے سب پر امیر شام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کا سکہ چلنے لگا، اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا، اسے امیر المومنین پکارا جانے لگا، اور ہر دیہات، ہر شہر، ان تمام 3 بر اعظموں میں ہر جمعہ کے خطبے میں مولا متقیان کی توہین کی جاتی، جسارت کی جاتی، گستاخیاں کی جاتی، لعن کیا جاتا۔ یہ خطبہ جمعہ کا لازمی جزو اور رکن تھا، اور اگر کوئی خطیب ذرہ برابر اس میں غفلت برتے تو اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ یوں 60 ہجری تک امیر شام کی حکومت اسی طرح سے برقرار رہی، 20 سال بلا شرکت غیرے پوری اسلامی سرزمین میں اس نے سرے سے نقشہ بدل کے رکھ دیا اسلامی تعلیمات کا۔ یہاں تک کہ 60 ہجری میں جب اس کی موت ہوتی ہے تو اب سب سے اس بیچ میں اس نے جو کام کیے ان 20 سالوں میں بطور خاص 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، اگر آج آپ ہمت کریں اور میں بھی کوشش کر کے، اگرچہ کہ طبیعت نامناسب ہے، ناسازگار ہے، لیکن میں کوشش کروں کہ ہم آج ان 20 سالوں کا خلاصہ کریں تاکہ والفجر کا حقیقی معنی سمجھ سکیں اور وہاں سے آگے ہم بڑھ جائیں، واللیال عشر کی طرف، والشفع والوتر کی طرف، واللیل اذا یسر کی طرف۔ میں چاہوں گا کہ آج چونکہ دن تیزی سے گزر رہے ہیں، آج تیسری نشست ہے، ہم اس پہلے مرحلے کو طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے امیر شام نے 50 ہجری میں
امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کیا، اگرچہ کئی مرتبہ زہر دلوایا کوششیں کی لیکن ناکام رہا۔ بالآخر اشعث بن قیس کندی کے ذریعے سے، جو قبیلہ کندہ کا سردار تھا اور مولا متقیان کے قریبیوں میں سے تھا لیکن اندر سے منافق تھا، اس کے بارے میں نہج البلاغہ کے چند خطبات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا متقیان تقریر کر رہے تھے اور حضرت کی تقریر کے دوران جو اٹھ کر کھڑا ہوا اور توہین کی حضرت کی، یہ خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے۔ خطبے کے بیچ میں کھڑا ہوا کہا، علی جو بات آپ اپنے حق میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ بات تو آپ کے خلاف جاتی ہے۔ مولا متقیہ نے کسی کے لیے وہ لب و لہجہ اور وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اشعث بن قیس کندی کے ذریعے کے لیے استعمال کیے۔ فرمایا اسکت جا ہائک ابن ہائک منافق ابن کافر ما علمت ما علیہ مما لی، خاموش ہو جاؤ جولاہے کے بیٹے جولاہے، کافر کی گود میں پروان چڑھنے والے منافق، تمہیں کیا پتہ کون سی بات علی کے حق میں جا رہی ہے، کون سی بات علی کے خلاف جا رہی ہے۔ تو اتنا بدبخت ہے کہ ایک مرتبہ اپنے کردار بد کی وجہ سے کافروں کے ہاتھ اسیر ہوا، دوسری مرتبہ اپنے کردار بد کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہوا۔ یہ اشعث بن قیس کندی جو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کا قطام کے ساتھ رابطہ کرانے والا تھا اور حضرت کے قتل میں اس کا پورا کردار تھا اور اس کو شام سے ہدایات تھی۔ مولا متقیان کی شہادت میں یہ پیش تھا اشعث بن قیس۔ پھر امام حسن مجتبی کو اسی کی بیٹی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کرنے والا اسی کا بیٹا محمد بن اشعث بن قیس کندی تھا۔ اور امام حسین کی لاش پر جن 10 افراد نے گھوڑے دوڑائے اور امام حسین کا امامہ لوٹنے والا اس کا دوسرا بیٹا قیس بن اشعث بن قیس کندی تھا۔ یہ شجرہ خبیثہ خود سب سے پہلے اس کے ذریعے سے امام حسن مجتبی کو راستے سے ہٹایا اور صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری، بہت بڑا نام ہے دنیا تفسیر میں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی دوسری کتاب جو تاریخ میں لکھی ربیع الابرار کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 281 میں جناب زمخشری نے لکھا کہ امیر شام نے زہر دلوایا جسے روم سے منگوایا تھا امام حسن کو زہر دینے کے لیے، اور 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں 1,00,000 درہم دیے لیکن کہا کہ میں یزید کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کروں گا کہ مجھے اپنے بیٹے سے انتہائی محبت ہے کہ جب تم نے نواسہ رسول کو نہیں چھوڑا تو میرے بیٹوں کو کہاں چھوڑو گی۔ یہاں تک کہ جب حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو یہ اسی لمحے سجدے میں گر گیا اور اس کے اطراف میں جتنے افراد تھے سب کے سب سجدے میں گرے اور اٹھ کر باقاعدہ، یہ جناب زمخشری صاحب تفسیر کشاف نے لکھا کہ اٹھ کر اس کے بعد خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، رقص کیا امیر شام نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ یہ پہلی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ یزید کی ولایت عہدی کے راستے میں امام حسن کی شخصیت تھی، آپ کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا گیا۔ دوسری بڑی رکاوٹ سعد بن ابی وقاص ہے۔ برادران اہل تسنن کے ہاں جناب سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ وہ 10 صحابہ جنہیں پیغمبر نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ سعد بن ابی وقاص اس 6 رکنی شورا کے بھی فرد ہیں جسے دوسرے خلیفہ نے نامزد کیا تھا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو جنگ قادسیہ کے فاتح ہیں، ایران کو فتح کیا عمر ابن سعد کے باپ سعد بن ابی وقاص۔ امیر شام جب یزید کی بیعت کے سلسلے میں مدینے آیا تو سعد بن ابی وقاص کو بھی بلایا، باقی سرداروں کو بھی بلایا، سب کو خطوط لکھے، سب کے لیے درہم و دینار کی تجوریاں کھول دی۔ اور جب سعد بن ابی وقاص آیا تو آگے بڑھ کر اٹھ کر استقبال کیا اور گرمجوشی سے اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھایا۔ امیر شام نے سعد بن ابی وقاص کو گفتگو شروع کی اور کہا، سعد میں نے سنا ہے کہ تو علی ابن ابی طالب کے اوپر لعن نہیں کرتا ہے، انہیں گالی نہیں دیتا ہے، ان سے اظہار برات نہیں کرتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اگرچہ مولا علی کا حامی نہیں تھا، شورا میں مولا متقیان کے خلاف ووٹ ڈلا ہے۔ شورا میں 3 ووٹ ایک طرف ہو گئے، 3 ووٹ ایک طرف ہو گئے۔ پہلا ووٹ شورا میں علی ابن ابی طالب کے حق میں زبیر بن عوام نے دیا تھا اور زبیر کی وجہ سے طلحہ نے دیا تھا۔ 3 ووٹ ادھر ہو گئے، 3 ووٹ دوسری طرف ہو گئے عثمان بن عفان کی طرف، اور وہاں پر سعد بن ابی وقاص نے عثمان بن عفان کے حق میں
امیر المومنین کا حامی نہیں تھا، اس کے باوجود جب امیر شام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب سے اظہار برات نہیں کرتے ہو اور ان پر لعن نہیں کرتے ہو، گالی نہیں دیتے ہو علی کو، تو امیر شام نے کو جواب دیا کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسے فضائل اور ایسے کلمات پیغمبر کی زبان سے سن رکھے ہیں کہ جب تک وہ میرے حافظے میں موجود ہیں میں علی سے اظہار برات نہیں کر سکتا، ان پر لعن نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگر علی پر لعن نہیں کرتے کم سے کم میرے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں میری مدد کرو۔ یہاں پر سعد بن ابی وقاص کو غصہ آیا، اس نے کہا میں تمہاری حکومت و خلافت کو مشروع اور جائز نہیں سمجھتا چہ برسد کہ میں تمہارے بیٹے کی ولایت عہدی اور اس کی بیعت کے لیے راستہ ہموار کروں۔ یہ کہا اٹھ کے چلا گیا۔ اب پڑھ لیجئے، تاریخی حوالے موجود ہیں، یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، باقی سیرت نگاروں نے لکھا کہ 7ویں دن سعد بن ابی وقاص کو اس کے محل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہاں تک کہ شارح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں ان تحریر کیا کہ زیادہ شواہد یہی ہیں کہ خود امیر شام نے سعد بن ابی وقاص کو قتل کیا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ، پھر سعد بن ابی وقاص، تیسرے مرحلے میں ام المومنین عائشہ۔ دیکھیے ام المومنین عائشہ جب امیر شام مدینے آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیغمبر گرامی اسلام کے منبر پر بیٹھ کر تقریر کی، کہا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے اور میرا ارادہ بھی اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اب میں امت کے لیے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کروں، اور ایسی گفتگو کی۔ تو اسی حالت میں مسجد نبوی میں ام المومنین عائشہ یہ ساری گفتگو سن کر اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں آ گئی، وہ کہا کہ کیسا عہد و پیمان اور کیسا وعدہ اور کون سی مشیت خدا، مگر کیا یہ سابقہ خلفاء کی روش ہے؟ کس خلیفہ نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا، اپنے بعد خلیفہ بنایا کہ تو اپنے بیٹے کی خلافت کی بات کرتا ہے؟ میں یہ تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ کہا ام المومنین ابھی آپ تشریف لے جائیے، میں آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا، جیسے آپ حکم کریں گے ویسے ہی کیا جائے گا۔ اور پھر ملاقات کے لیے جب بلایا ام المومنین کو، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں لکھا ہے، اس کے علاوہ صراط مستقیم کتاب میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ ام المومنین کو بلایا گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے، اور ایک بڑا گہرا کنواں یا بہت بڑا گڑھا کھودا اور اسے گندک اور چونے وغیرہ سے بھر دی اور اوپر خس و خاشاک رکھے، اور وہاں سے جب وہ آئیں ام المومنین اس میں گر گئیں۔ آج آپ ڈھونڈ لیجئے، برادران اہل تسنن سے پوچھئے کہ دنیا میں ام المومنین عائشہ کی قبر کہاں پہ، کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ یہ تیسری بڑی رکاوٹ تھی، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ چوتھے مرحلے میں پہلے خلیفہ کا فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر، خود سب سے بڑھ کر بہن سے زیادہ مخالفت کی عبد الرحمن بن ابو بکر نے، آیا کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہاں تک کہ اسے خریدنے کے لیے 1,00,000 درہم بھیجا شام سے امیر شام نے۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا کہ میں دین کے بدلے میں دنیا کو نہیں بیچوں گا، اور میں ہرگز تمہارے یزید جیسے ایک پلید ترین اور کثیف ترین بیٹے کو برسر اقتدار نہیں آنے دوں گا۔ یہاں تک کہ مروان سے کہا کہ اس کا قلعہ کما کرو۔ پہلے 3 دن اپنی بہن کے گھر پناہ گزین رہا عبد الرحمن بن ابو بکر، تو زندہ رہا، اور چوتھے دن جیسے ہی باہر آیا خود عبد الرحمن بن ابی بکر کو قتل کروا دیا گیا، راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی جو بھی یزید کے مقابلے میں آ سکتا تھا امیر شام اس کو راستے سے ہٹاتا چلا گیا۔ یہ آپ کے سامنے میں صرف چند نمونے پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ بات عرض کر سکوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا۔ آپ کی نہضت اور آپ کی تحریک کو سمجھنے کے لیے، آپ کی جد و جہد کو سمجھنے کے لیے یہ ابتدائی مراحل کا سمجھنا ناگزیر ہے۔ کربلا اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں 61 ہجری میں اس طرح سے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے بیعت سے انکار کیا، جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں امام حسین شہید ہو گئے۔ نہ، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے امیر شام کے راستے میں یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں، ایک ایک کر کے سب کو ہٹا رہے، یہاں تک کہ اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف، سب سے بڑا سربراہ اس کی فوج میں، قلب لشکر میں ایک دلاور اور شجاع سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید
شام میں مسجد کوفہ مسجد دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر امیر شام نے پوچھا اچھا بتاؤ میں مرنے والا ہوں, میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا, بتاؤ اپنے بعد کسے تمہارا امیر بناؤں. یہ سوچ رہا تھا سب کے سب بیک زبان میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے, لیکن تمام کے تمام اہل شام نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا. چونکہ سب اس کی شجاعت اور بہادری سے بڑے متاثر تھے, اس کا چہرہ سرخ ہو گیا, لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا, ممبر سے نیچے اتر آیا اور اپنے یہودی طبیب ابن اسال کو بلایا اور کہا کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا قلع کما کرو. یہاں تک کہ اسے معمولی جراحت ہوئی, اس کے بعد وہ بیمار پڑا اور ابن اسال کے ذریعے سے زہر دلوایا اور اپنے ہی سپہ سالار کو راستے سے ہٹا دیا اپنے بیٹے یزید کی خاطر. جب یہ بات پتہ چلی مہاجر کو, دیکھیے دو بھائی ہیں, جس طرح سے جنگ جمل میں ایک بہن اور بھائی آمنے سامنے ہیں, ادھر اسی باپ کی بیٹی ہے ادھر اسی باپ کا بیٹا ہے, ایک طرف ام المؤمنین عائشہ ہیں دوسری طرف محمد بن ابی بکر ہیں, ایک کس طرف سے ہے کس کے مقابلے میں, اور دوسرا خود مولا متقیان کا حامی آپ کا ناصر. یہاں تک کہ جب جنگ جیت لی جنگ جمل, مولا متقیان نے اور محمد بن ابی بکر کو بھیجا کہ بہن سے پوچھو اب تمہارا کیا ارادہ ہے. جیسے ہی خیمے کے پردے کو ہٹایا تو ام المؤمنین عائشہ چیخی کہ کون ہے بلا اجازت حرم رسول میں اس طرح سے دیکھنے والا. کہا کوئی اور نہیں, میں تمہارا بھائی ہوں, علی کا پیغام لے کے آیا ہوں, بتاؤ کیا چاہتی ہو, یہاں رکنا چاہتی ہو؟ تو علی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہیں یہیں پر کوفہ میں, اور اگر مدینہ جانا ہے واپس تمہیں عزت و احترام سے واپس بھجوا دیا جائے. خود دیکھیں یہ دو کردار ہیں بہن بھائی. اسی طرح سے آپ کربلا میں بھی اس طرح کے کردار دیکھیں گے. علی بن قرظہ یہ یزید کی فوج میں ہے, عمر ابن سعد کی فوج میں, اور دوسری طرف سے عمر بن قرظہ امام حسین کی فوج میں, دونوں آمنے سامنے ہیں. اسی طرح سے جنگ صفین میں بھی یہی ہے. جنگ صفین میں امیر شام کی فوج کا سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہے, خالد بن ولید کا ایک بیٹا, اور دوسری طرف علم جنگ صفین میں جس بہادر نے اٹھا رکھا تھا یہ بھی خالد بن ولید کا بیٹا تھا, اس کا نام مہاجر تھا. یعنی دونوں بھائی آمنے سامنے, ایک امیر شام کی طرف سے آ رہا ہے, ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہاں پر جب ابن اسال کا پتہ چلا تو مہاجر بن خالد بن ولید جہاں سے اپنے غلام کو لے کر کوفہ سے پہنچا شام, اور راتوں رات جا کر ابن اسال سے قصاص لیا, اسے قتل کیا, موت کے گھاٹ اتارا. لیکن جب واپس نکل رہا تھا تو معاویہ کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا, اور پھر معاویہ کی موت تک اسی طرح سے وہ شام زندان میں رہا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کردار آ رہا ہے, یہاں تک کہ زیاد بن سمیہ جسے زیاد بن ابی بھی کہتے ہیں, چونکہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا تو یہ ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا. عثمان بن عفان کے دور میں گورنر تھا, حضرت نے بھی مشروط طور پر اس کی عہدے کو بحال رکھا ان شرائط پر کہ اگر تو خورد برد نہ کرے, بیت المال میں اپنی ذاتی مرضی سے تصرف نہ کرے تو میں تمہیں اس عہدے پر رہنے کی اجازت دیتا ہوں. لیکن یہی زیاد بن سمیہ یہ ذہنی طور پر ایک احساس محرومی کا شکار تھا, ایک احساس کمتری کا شکار تھا کہ لوگ اسے ماں کے نام سے پکارتے تھے چونکہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا. اور امیر شام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خط لکھا, اور خط میں کہا کہ تو میرا بھائی ہے, میں نے شراب خانے کے گواہوں سے گواہی لی ہے, پتہ چلا کہ وہ 7 افراد جو اس رات شراب خانے میں موجود تھے وہ اس میں میرا باپ ابو سفیان بھی تھا, اور اکثر نے یہی کہا ہے کہ تم میرے بابا ابو سفیان کے بیٹے ہو, سو میرے بھائی ہو تم. تو باپ کا تشخص حاصل کرنے کے لیے زیاد بن سمیہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ دیا. مولا متقیان نے اسے بلا کے سمجھایا کہ وہ نابغہ کا بیٹا تمہیں پھسلا رہا ہے, تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے الولد للفراش وللزانی الحجر, کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے صرف سنسار ہونا ہے, پتھر ہے, اس لیے کہ نسب صرف اور صرف نکاح کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے. اس طرح سے نسب ثابت نہیں ہوتے. وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی باتوں میں نہ ہو. لیکن زیاد بن سمیہ بالآخر مولا متقیان کو چھوڑ کر پہنچتا ہے شام میں اور امیر شام کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے. لیکن یہی زیاد بن سمیہ جب امیر شام نے یزید کی ولایت عادی کا اعلان کیا اور اسے پتہ چلا تو اس نے سخت ترین خط لکھا جس کے الفاظ میں یا ممبر سے بیان نہیں کر سکتا, جو تمام مورخین نے لکھے, کہ
کہ زیاد بن سمیہ نے کہ جب تو نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور میں تمہارا بھائی ابو سفیان کا بیٹا ہوں تو مجھے حکومت سے محروم کر کے، در حالی کہ میرے اندر ذکاوت ہے، ذہانت ہے، فراست ہے، فہم ہے، سیاست ہے، شجاعت ہے، تمام تر صفات، اور کل کے فلاں ایسے لڑکے کو جس میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، تو اسے کس لیے تم اپنا ولی عہد بنا رہے ہو؟ اگر میں نہ ہوتا اسے ولی عہد بناتے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گیا امیر شام اور کہا کہ جسے میں نے عزت دی وہ میرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد زیاد بن سمیہ کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے جائیے، بہت مثالیں ہیں لیکن بس میں اب خلاصہ کر رہا ہوں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جب سعید بن عثمان بن عفان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے وہ یزید کی ولایت عادی کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع ہو چکا ہے، تزویر کے ذریعے سے، درہم و دینار کے ذریعے سے، ڈرا دھمکا کر، لالچ سے، جلا وطن کر کے، شہر بدر کر کے، مختلف طرح سے ان کے اوپر پریشر ڈال کے، تو یہ پہنچا، کہا کہ دیکھو جب میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میں خود یزید سے افضل ہوں، اور تمہیں جو حکومت ملی ہے میرے باپ عثمان کے خون کے نام پہ اتنی حکومت ملی ہے، جو اتنا پھیلاؤ آ گیا تمہاری ریاست میں اور حکومت میں، اور مجھے نظر انداز کر کے تم اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتے ہو، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بات سنی امیر شام نے کہا سنو اے سعید، یہ جو تم نے کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے تو یہ تم نے صحیح کہا ہے، یقیناً یزید کی ماں ایک نصرانی اور عیسائی خاتون ہے، تمہاری ماں ایک مقدس خاتون ہے، نائلہ ایک مومنہ خاتون ہے، اور یزید کا باپ معاویہ ہے، تمہارا باپ عثمان کہیں بلند تر ہے معاویہ سے، تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل، تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل، لیکن جہاں تک تو نے یہ کہا کہ میں یزید سے افضل ہوں تو سن لے، میں پوری سرزمین میں، اسلامی دنیا میں اور غیر اسلامی دنیا میں کسی ایک ذی روح کو اپنے بیٹے یزید سے افضل نہیں سمجھتا ہوں، وہ میری آنکھوں کا نور ہے، وہ میرے دل کا سرور ہے۔ یہ سنا تو سعید نے کہا کہ پھر میری زندگی میں تو یزید کو کبھی حکومت تک لانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ جب اس کے تیور دیکھے سوچا جوان ہے، غصے میں کہا اچھا چلو ابھی تم خراسان جاؤ، خراسان کی گورنری سنبھالو، وہاں کی حکومت چلاؤ، اور میں اس بارے میں سوچوں گا اور ان قریب جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی کروں گا۔ اسے روانہ کیا، اور جیسے یہ پہنچنے والا تھا خراسان، اس کے پیچھے پیچھے 50 غلام روانہ کیے اور ان سے کہا کہ تم نے اسے قتل کرنا ہے۔ سعید بن عثمان بن عفان کو ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ مدینہ و دمشق میں، اس کے علاوہ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے، اور بڑے دوسرے مفسرین مورخین نے لکھا ہے کہ 50 افراد کو بھیجا کہ تم سعید کو قتل کرو، انہوں نے سعید کو قتل کیا، اور پیچھے 100 افراد کو بھیجا کہ تم نے ان 50 غلاموں کو قتل کر دینا ہے تاکہ سراغ نہ ملے۔ اس طرح سے جو بھی رکاوٹ بن سکتی تھی اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد جتنے افراد کو خرید سکتا تھا، جیسے منذر بن زبیر ہے 1 لاکھ درہم دیا، اسے خرید لیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر ہے 1 لاکھ درہم دیا، اسے خرید لیا۔ یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کا گورنر تھا، اسے خط لکھا کہ تم نے 40 سردار کوفہ سے بھیجنے ہیں، جب میں مسجد مدینہ میں، مسجد جامع دمشق میں تقریر کر رہا ہوں تو میری تقریر کے دوران وہ 50 افراد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے کہیں اے معاویہ امیر شام، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمارے لیے کسی امیر کا انتظام کر کے جاؤ، کسی حاکم کا انتظام کر کے جاؤ۔ اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ نے 40 سردار کوفہ سے لیے اور انہیں اپنے بیٹے عروہ کے ساتھ بھیجا شام میں، اور جب وہ آئے اسی طرح سے خطبے کی وسط میں اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ امیر شام نے بعد میں کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی اور میں اس پر غور کروں گا، اور اس کے بعد پھر جب اکیلے میں ملا دسترخوان پر عروہ بن مغیرہ سے تو کہا بتا کہ تمہارے باپ نے ان کوفیوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ کہا 40,000 درہم میں۔ ہنسا، قہقہ لگایا۔ اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، ابو بکر خطیب بغدادی نے لکھا ہے، قہقہ لگایا اور کہا عجب کوفی بہت سستا بکتا ہے، میں نے تو حجاز والوں کو، مدینے والوں کو، مکے والوں کو ایک ایک فرد کو 1-1 لاکھ درہم میں خریدا، یہ 40 افراد 40,000 درہم میں بک گئے، کتنا سستا بکتے ہیں۔ پوری طرح سے یہ آمادگی تھی، ہر طرف سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، اور آخر میں اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی کہ تمہارے سامنے جو بھی گردن کھڑی ہو سکتی تھی میں نے اسے سرنگوں کر دیا، جو بھی عزیز تھا میں نے اسے ذلیل کر دیا، جو تمہارے مقابلے میں آ سکتا تھا میں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، یا قتل کر دیا، یا قید میں ڈال دیا، یا خرید لیا۔ اب تمہارے سامنے 3 افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر کہ وہ عنقریب تمہاری حمایت کرے گا، عبداللہ بن زبیر اور علی کا
بیٹا حسین جہاں تک عبداللہ بن زبیر کا تعلق ہے یہ تمہیں جہاں بھی ملے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور جہاں تک حسین ابن علی کا تعلق ہے تو تم حسین ابن علی سے سروکار نہ رکھنا، مدینے میں ان سے جنگ نہ کرنا، مکہ میں ان سے جنگ نہ کرنا۔ اب یہاں سے اب سمجھیے میں اس سمت آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اگرچہ گفتگو بہت سنگین ہے اور میری کیفیت ایسی نہیں کہ میں بہتر انداز میں بیان کر سکوں، لیکن اگر آپ نے یہ مرحلہ طے نہ کیا تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ نتیجہ نہیں دے سکتا۔ یہ تاریخ کے وہ حساس ترین اہم ترین پہلو ہیں جو کربلا شناسی میں اور عاشورہ شناسی میں ناگزیر ہیں، جو عاشورہ شناسی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کرداروں کو اور ان مراحل کو نہ سمجھا تو ہم مکتب کربلا کی الفبا کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک طرف جو بھی کردار امیر شام کے لیے راستے میں بن سکتا تھا یزید کو اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ ایک پہلو ہے۔ پھر 20 سال میں جو 6 گورنر رکھے کوفہ میں، ذرا سا ان کی طرف آپ دیکھ لیجئے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل بتاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، میں نتیجہ دے کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان 6 گورنروں کو زندگیوں کو دیکھیے۔ سب سے پہلے زیاد وہ شقی فرد ہے جو مولا متقیان کے قریبیوں سے رہا اور کوفہ کے ایک ایک شیعہ کو شخصی طور پر جانتا تھا کہ اس کا علی ابن ابی طالب کے ساتھ تعلق کس معیار پر ہے، کس سطح پر ہے، کتنا گہرا ہے، اور وہ علی کے لیے کتنا کچھ کر سکتا تھا، علی کی نگاہ میں اس کے لیے کیا عزت ہے، اس کی نگاہ میں علی کا کیا مقام ہے، ایک ایک کو جانتا تھا۔ اس لیے اس نے امیر شام سے کہا تھا کہ اگر علی کے شیعہ بلوں میں بھی گھس گئے تو میں نے باہر نکال کے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا، ہزاروں افراد کو قتل کیا، اتنی برجستہ ترین شخصیات کو قتل کیا زیاد بن سمیہ نے، جن میں سے واقع ایک ایک شخصیت معرفت کا آسمان ہے۔ آپ حجر بن عدی کو دیکھ لیجئے، جناب حجر بن عدی مولا پیغمبر اسلام کے بھی صحابی ہیں، مولا علی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ 40 ہجری جب مولا علی کے سر پہ ضرب لگی تو 20 رمضان کی رات دق الباب ہوا، امام حسن نے جب دروازہ کھولا تو سامنے جناب حجر کھڑے تھے اپنے ساسا بن سہان ابدی کے ساتھ، حذیفہ یمانی کے ساتھ، دیگر 7 اصحاب کرام تھے، اور وہاں پر حجر نے کہا اے فرزند رسول ہم آپ کے بابا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن نے معذرت کی کہ میرے بابا کی کیفیت ایسی ہے کہ اب وہ غشی کی کیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں ہوش آتا ہے، ایسی حالت نہیں ہے کہ آپ ان سے ملاقات کر سکو۔ عذر خواہی کی تو حجر رو پڑے، کہا اے حسن مجتبیٰ ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، انہیں زحمت نہیں دیں گے، آپ ہمیں کچھ دیر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دے تو ہم تھوڑی دیر ان کے چہرے کی زیارت کریں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ سنا امام حسن مجتبیٰ نے ان 7 افراد کو اجازت دے دی جو جناب حجر بن عدی کے ساتھ تھے۔ جناب حجر بن عدی آئے، جیسے ہی مولا متقیان کے چہرے پر نگاہ پڑی اب ان کی ایک لرزہ طاری ہو گیا اس کیفیت میں، جب مولا کو دیکھا کہ چہرے کا رنگ اور جو پیلی پٹی آپ کی پیشانی پر باندھی گئی تھی دونوں کا رنگ ایک تھا، جس طرح سے زرد رنگ ہے چہرے کا، اتنا اس وار نے اصابت کی اور زہر نے اثر کیا، یہاں تک کہ اب زیر لب انہوں نے فی البدی اشعار کہنا شروع کیے۔ کہا کہ میدان شجاعت اب کائنات کے سب سے بڑے شجاع کو آج کے بعد نہیں دیکھ پائے گا، محراب عبادت دنیا کے سب سے بڑے عابد کی زیارت سے محروم رہ جائے گا، اب بے کس بے نوا یتیم اور مساکین اپنے محسن کا چہرہ آج کے بعد نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس طرح کی گفتگو اور اشعار پڑھ رہے ہیں، مولا متقیان کی آنکھ کھلی، کہا حسن مجتبیٰ یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کا صحابی جناب حجر بن عدی۔ کہا حجر کو قریب بلاؤ۔ حجر قریب آئے، مولا متقیان کی آواز بہت نحیف تھی۔ کہا حجر بتاؤ اگر کبھی تمہیں زندگی میں میری محبت میں قتل کیا جائے، زنجیریں بیڑیاں اور توق پہنا کر، تو کیا کرو گے؟ اگر تم سے مطالبہ کیا جائے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا مولا متقیان یہ کیسا سوال ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ تو کیا کرے گا لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا حضرت میں آپ کی محبت میں کچھ بھی کروں گا لیکن آپ کی محبت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت نے تبسم فرمایا، کہا حجر میں جانتا تھا اور ایسے ہی ہوا۔ صرف یہ چند سال گزرنے کے بعد جب زیاد نے امیر شام کے حکم سے گرفتار کیا، اس لیے کہ اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر، مجھے معاف کیجیے گا میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں، لعن نہ کرنا، لعنت نہ کرنا ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ ڈٹے ہوئے تھے پہاڑ کی طرح سے۔ جناب حجر بن عدی امیر شام نے جب اس تک رپورٹ پہنچی کہ یہ لعن نہیں کرتے مولا متقیان پر، تو اس کے لیے زیاد نے کہا کہ اچھا تم 40 افراد کی گواہی دلوا کے بھیجو۔
اس کے لیے حجار بن ابجر، عمرو بن حجاج، اس طرح سے شبس بن ربعی، 40 افراد نے گواہی دی. ان کے نام تاریخوں میں اہل سنت مورخین نے لکھے. جس کے بعد پھر انہیں شہید کیا گیا، ان کے بیٹے کو، ان کے ساتھ 6 اور ان کے قبیلے کے افراد کو. لیکن واقعی عجیب بات ہے جس طرح سے ان کا عشق اور ان کی محبت مولا متقیان سے جو وعدہ کیا تھا، جب ان کو شہادت کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا میری 3 خواہشیں. پہلی خواہش یہ کہ تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اب یہ نماز پڑھنے لگے تو جب یہ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے 2 خواہشیں اور کی. کہا کہ میرے اس بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، یہ ایک خواہش. اور دوسری خواہش ہے کہ مجھے انہی بیڑیوں میں اور زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑا ہوا قبر میں دفن کرنا، اور جب تم میرا گلا کاٹو گے اور میرے چہرے کے اوپر جو خون گرے گا تو اس خون کو صاف نہ کرنا، مجھے اسی حال میں دفن کر دینا. تو زیاد نے کہا کہ نماز کے لیے مہلت مانگنا تو علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو اپنے بیٹے کے قتل کی بات کیوں کر رہا ہے، در حالی کہ کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، تو ایسی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ دوسری یہ خواہش کہ تمہیں اسی حالت میں دفن کیا جائے. کہ بیٹے کو اپنے سامنے قتل کروانے کی وجہ یہ کہ میں اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتا ہوں. کہ یہ کیسی محبت ہے کہ تو اسے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ یہی محبت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اطمینان کے ساتھ جنتی دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں، مبادا مجھے اور میرے 6 ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور موت سے ڈر جائے اور علی سے اظہار برات کر جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے. میں اس اطمینان سے دنیا سے چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جنتی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا. کہ یہ خواہش کیوں کر رہے کہ تمہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا اسی خون آلود چہرے کے ساتھ دفن کیا جائے؟ کہ اس لیے کہ 40، اب یہ کہتے ہوئے حجر رو پڑے کہ 40 ہجری میں میرے آقا علی نے مجھ سے کہا تھا، حجر بتاؤ کہ جب تم سے ایسا مطالبہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ اس، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح انہی بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا قبر میں اتارا جاؤں اور میرے چہرے پر اسی طرح سے میرے خون کے دھبے ہوں، تاکہ جب میں قیامت کے دن محشر میں اٹھوں تو علی کے سامنے جا کے بتاؤں کہ علی دیکھیں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ جناب حجر بن عدی ہیں. اسی طرح سے جتنی دوسری شخصیات ہیں، رشید حجری کو دیکھ لیجئے. رشید حجری کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے صاحب ورع، کتنے بڑے صاحب تقوی، کیا عظیم الشان شخصیت ہے. علماء رجال میں دیکھیے، موجم رجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی نے ان سے متعلق کیا لکھا، اہل تسنن علماء نے ان سے متعلق کیا لکھا. صرف علی دشمنی میں ان کے کس طرح سے شہید کیا کہ زیاد نے ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد انسان کی تکلیف کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تڑپ رہے ہیں مسلسل، ان کی بیٹیاں، بیٹے، گھر والے، ان کے ہمسائے سب رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. یہاں تک انہوں نے فرمایا، کہا کہ گریہ کرنا چھوڑو، جلدی کرو، کچھ لکھنے کا سامان لے کے آؤ، اس لیے کہ جو فضائل میرے دل میں علی ابن ابی طالب سے متعلق موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں، وہ ضائع نہ ہو جائے، تو میں نے ضبط کر دو. یہ عشق علی ہے. اس طرح سے اب میثم تمار کو دیکھ لیجئے. کہا جاتا ہے پھانسی نہیں دی گئی، جناب میثم تمار کو سولی پہ چڑھایا گیا اور 3 دن تک برابر یہ سولی پر چڑھے رہے. سولی کی موت کیسے ہوتی ہے؟ ان کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، ان کے پاؤں بھی کاٹے گئے، لیکن ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد ان کو سی دیا گیا، اس لیے خون مسلسل نہیں نکلا، رشتہ تھا، قطروں کی صورت میں نکلتا تھا. اور یہ 3 دن تک برابر علی کے فضائل بیان کرتے رہے. ہمارے ایک ہندوستانی شاعر ہیں، بہت خوبصورت شعر کا. دیکھیے ہم بہت زیادہ، مجھے کل ادھر بیٹھ کے پرسوں پڑھ رہا تو مجھ سے کہا گیا کہ نا یہ کم جگہ ہے، یہ آرام دہ جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ جائیے، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، آپ بھی اطمینان سے سن رہے ہیں. اس آرام دہ ممبر پر بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کرنا اور ہے، لیکن جس طرح سے میثم تمار نے ان 3 دنوں میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے. میرے ہندوستانی دوست کیا خوبصورت شعر کا کہتے ہیں کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے. 3 دن برابر علی کے فضائل بیان کیے، یہاں تک کہ جب انہیں لگام دی گئی، میخ ان کے حلق سے اتاری جہاں تک کہ ان کی گردن سے پیچھے نکل گئی. اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا. یہ زیاد ہے جو ایک شیعہ کو جانتا تھا، میثم تمار کو، کمیل ابن زیاد نخعی کو، ان برجستہ ترین شخصیات کو ہزاروں کی تعداد میں اس نے شہید کیا. دوسرے نمبر پر مغیرہ بن شعبہ ہے، تیسرے نمبر پر ضحاک بن قیس، اس کی فوج کا سپہ سالار، اسے بھی یہاں کوفہ میں گورنر قرار دیا.
تیسرے مرحلے میں عبداللہ ہے عثمان بن عفان کا بہنوئی، اس کا داماد، اور پانچویں نمبر پر اس کا اپنا بھانجا عبد الرحمن بن ام حکم، جن افراد پر امام صادق ہر نماز کے بعد نام لے کر لعنت کرتے تھے ان میں سے ایک امیر شام کا بھانجا عبد الرحمن بن ام حکم ہے۔ اس طرح سے، اور چھٹا گورنر کوفہ کا نعمان بن بشیر ہے۔ آپ جانتے ہیں بشیر کون ہے؟ بشیر کا کردار ثقیفہ بنی سعدہ میں انتہائی اہم ہے، جبکہ انصار کی سعد بن عبادہ کی بیعت تقریباً ہو چکی تھی۔ ایسے میں یہ تین افراد پہنچے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، اور بعد میں ان کے ساتھ جو عبد الرحمن بن عوف مکی۔ یہاں پر بشیر نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، چونکہ اپنے چچا زاد بھائی سے وہ مخاصمت رکھتا تھا اور انصار سے نکل کر مہاجرین کو ووٹ دیا، اور ساری کیفیت بدل گئی۔ اس بشیر کا، جس کی وجہ سے ثقیفہ بنی سعدہ میں پورا پانسا پلٹ گیا اور خلافت انصار کے بجائے پاس جانے کے بجائے مہاجرین کے پاس آ گئی، اس بشیر کا بیٹا ہے نعمان۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ نعمان بن بشیر معتمد خاص ہے بنو امیہ کا، یہ چھٹا گورنر ہے۔ اب ان 6 سالوں میں چن چن کر مولا متقیان کے محبین کو، شیعوں کو، اہل بیت کے عاشقوں کو راستے سے ہٹایا گیا۔ خصوصاً 11 سالوں میں جو عہد امامت امام حسین کا پتہ تھا امیر شام کو کہ حسین کسی بھی طرح سے یزید کی ولایت عہدی کو قبول نہیں کریں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور حتمی طور پر وہ کوفہ کی سمت جائیں گے، تو جب حسین کوفہ کی طرف جائیں تو کوفہ میں سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچے جو حسین کا ساتھ دے سکے۔ اس لیے کوفے کو تشیع سے خالی کروایا گیا، ورنہ یہی کوفہ ہے۔ جنگ صفین میں کوفے والوں نے علی کا ساتھ دیا ہے۔ مدینہ میں سے تو 1000 افراد بھی نہیں آئے، بصرہ میں سے 20-25 افراد آئے مولا متقیان کے ساتھ، سارے افراد کوفہ سے تھے جنہوں نے علی کا ساتھ دیا۔ کوفے کو ہم ایک دم بے وفا کہہ کے نہیں گزر سکتے، کوفہ کا کردار ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام بہرحال خود امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا 10 محرم کو روز عاشور، اگرچہ ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا، لیکن امام زمانہ بھی اپنا پائے تخت مکہ کو قرار نہیں دیں گے، مدینہ کو قرار نہیں دیں گے، بصرہ کو قرار نہیں دیں گے، خود امام زمانہ بھی کوفہ کو اپنا پائے تخت قرار دیں گے۔ سو کوفہ کا اہل بیت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ہم اتنا جلدی نہیں گزر سکتے کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک طرف کے جتنے بھی شخصیات یزید کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں، سب کو امیر شام نے راستے سے ہٹا دیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دوسری طرف ان 20 سالوں میں، خصوصاً آخری 11 سالوں میں، چن چن کر شیعیان علی کو بڑی برجستہ شخصیتیں، بااثر شخصیات، وہ افراد جو امام حسین کا ساتھ دے سکتے تھے، انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ اب ایک آخری مرحلہ ہے جو تھوڑا سا مشکل اور سخت ہے، اگر اس کو بھی آپ نے درک کر لیا اور میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آج کی حد تک میں نتیجہ آپ کی خدمت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر پوری طرح سے آماد اور تیار ہیں تو خاندان سیدہ پر ایک صلوات بھیج دیجیے۔ شرمندہ ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوا، ختم ہو رہا ہے، لیکن میں 5 سے 7 منٹ آپ کے آج لے لوں گا، چونکہ تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی نسبتاً، تو میں نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے مرحلے میں اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو آج میں آپ کی خدمت میں سوال عرض کروں کہ مدینے کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عتبہ، اور اسے امیر شام کی بیماری کے دنوں میں بنایا گیا۔ اس سے پہلے برابر 8-9 سال تک کون گورنر رہا؟ مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کو امیر شام نے عہدے سے ہٹایا۔ کیوں ہٹایا؟ اتنے عرصے سے گورنر تھا، کیوں ولید کو بنایا؟ اس لیے کہ امیر شام جانتا تھا کہ مروان بن حکم حسین ابن علی سے انتہائی دشمنی رکھتا ہے، اور کسی طور بھی مروان بن حکم امام حسین کو مدینے سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ یہ حسین ابن علی کے ساتھ مدینے میں جنگ کرے گا، اور امیر شام کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مدینے میں امام حسین کے ساتھ جنگ کی جائے، اس لیے اسے عہدے سے ہٹا دیا اور ولید کو عہدہ دیا، اسے گورنر بنایا۔ اور جب امام حسین نے ولید بن عتبہ سے کہا، جب اس نے 28 رجب کی شب 27 کو آپ کو بلایا بیعت کے لیے، فرمایا میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر تو میری بیعت کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتا ہے تو مجھے دن کے اجالے میں بلاؤ اہل مدینہ کے سامنے، رات کی تاریکی میں جہاں ہم 3 افراد ہیں، کیا فائدہ حاصل ہوگا تمہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ امام حسین چلے دروازے کی طرف تو یہاں پر مدینے کا سابق گورنر مروان بن حکم بھی موجود تھا جسے ولید نے بلا رکھا تھا۔
اس نے ولید سے کہا کہ اے ولید حسین کو اب نہ جانے دو، اگر ابھی حسین یہاں سے چلے گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا قتل کرو یا بیعت لو۔ شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں یہ جملے تحریر کیے جیسے ہی امام حسین نے دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن جیسی مروان بن حکم کی جملے سنے کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو یہیں پر قتل کر دو، شہید مطہری نے لکھا حسین ابن علی بجلی کسی سرعت کے ساتھ، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے اتنی تیزی سے پلٹ گیا، اور اگلے ہی لمحے امام حسین نے مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور پھر اسے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالعمارہ گورنر ہاؤس کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا۔ پھر امام حسین نے اسے زمین پر پٹکا، اور پٹکنے کے بعد فرمایا اے مروان تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ تو حسین کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ حسین ابن علی، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتے؟ اور اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ دیا امام حسین نے، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محل الرحمہ و مختلف الملائکہ و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبائی لمثلہ ننتظر و تنتظرون نصبح و تصبحون اینا احق بالخلافت والولایت والبیعہ۔ یہاں سے امام حسین آئے، البتہ اتنی دیر میں بنو ہاشم کے جوان دروازہ توڑ چکے، تو سب سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس دارالعمازہ کا دروازہ توڑ کر مروان بن حکم کی گردن پر پہنچ چکے تھے، تلوار اس کی گردن پر رکھتی تھی۔ حسین ابن علی منع کیا کہ نہ، اس وقت ہم نے جنگ نہیں کرنی، پلٹ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اسی صبح کو 28 رجب کی صبح میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا، تو کیوں ولید بن عتبہ جس کے پاس 4000 کی فوج موجود تھی، اس نے امام حسین کا راستہ کیوں نہیں روکا؟ یہ بات بہت اہم ہے، اور اگر اس نے راستہ نہ روک کر غلط کیا تو بعد میں یزید نے اس کو سرزنش کیوں نہیں کی، تنبیہ کیوں نہیں کی، نہ عہدے سے ہٹایا نہ شکایت کی؟ اگر یزید اسے عہدے سے نہ ہٹاتا، کم سے کم کہتا کہ تمہاری موجودگی میں حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، تمہارے ہونے کا کیا فائدہ؟ درحالی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کے علم میں تھا، اس کے جاسوس مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ جب امام حسین مدینے سے باہر نکلے اس نے سجدہ شکر کیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ اب ہم کربلا کو ایک اور نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہاں سے عبداللہ بن زبیر وہ مخفی راستوں سے گھومتا ہوا نکلا ہے، چھپ چھپا کر نکلا ہے، منذر بن زبیر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مکہ پہنچا۔ لیکن امام حسین کو جب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بھی مخفی راستوں سے جائیں، فرمایا نہ، میں معروف راستے سے جاؤں گا، میں تاریخ انسانی میں ایک باغی کے عنوان سے نہیں چاہتا کہ پہچانا جاؤں، معروف راستوں سے جاؤں گا، جو بھی پیش آئے گا اس کو دیکھوں گا۔ اس کے بعد امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ مکہ کا گورنر کون ہے؟ عمرو بن سعید بن عاص اشدق۔ کتنے عرصے امام حسین مکہ میں رہے؟ 4 مہینے 5 دن، اور 4 مہینے 5 دنوں میں میں نے جو تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا ہے، دیکھا ہے، صرف ایک جملہ ملا مجھے کہ مکہ کے والی اور مکہ کے گورنر عمرو بن عاص بن اشدق نے امام حسین سے صرف ایک بات پوچھی، فرزند رسول آپ نے مکہ میں کیوں ڈیرا ڈال لیا؟ جواب میں فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ مکہ کا گورنر امام حسین کے لیے امان نامہ لے کے آیا، اور جب امام حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ کو خیر آباد کہا، عام طور پہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، بعض پڑھنے والے ذاکرین خطبہ، کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ میں نے کوئی ایک روایت نہیں دیکھی جس میں یہ لکھا ہو کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، بلکہ آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم نجف جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، مشہد میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے شیخ حر عاملی، جن کا مزار مشہد میں حرم امام رضا کے احاطے میں ہے۔ شیخ حر عاملی جو وسائل الشیعہ لکھی ہے، پڑھ لیجیے، اس میں جتنی بھی احادیث ہیں سب کا یہی مضمون ہے۔ انہوں نے امام صادق سے احادیث بیان کی۔ کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ کیا حج کے دنوں میں عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حج کے دنوں میں، ذی الحج کے ایام میں جو حج کے دن ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں؟
آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے، یار پاکستان میں زیادہ بڑے مجتہدین و فقہا موجود ہیں. لیکن جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ کیا حج کے دنوں میں عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے، فرمایا ہاں، جیسے میرے دادا حسین ابن علی نے انجام دیا. امام حسین سرے سے حج نہیں کر رہے تھے، امام حسین عمرہ انجام دے رہے تھے. 4 مہینے 5 دن رہے، پھر مکہ کو خدا حافظ کا، اور جب چلے تو بعد میں یزید نے عمرو بن سعید بن عاص اشتق کو کوئی تنبیہی خط لکھا ہو، کوئی روایت نکال کے لائیں، اپنے عہدے پہ بحال رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں مدینے کے گورنر کو بدلا گیا؟ اور کیوں بعد میں ولید بن عتبہ کی سرزنش نہیں کی گئی؟ اور کیوں عمرو بن سعید بن عاص اشتق اس کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی؟ نہ یہ امام کے مقابلے میں آیا، نہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور آئیے تیسری طرف، اب کوفے کا گورنر کون ہے؟ مسلم بن عقیل کی جب بیعت ہو رہی ہے امام حسین کی طرف سے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، تو اس دوران میں کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر. اور نعمان بن بشیر نے صرف ایک تقریر کی ہے مسلم بن عقیل کی. جب ہزاروں افراد بیعت کر چکے، تو جیسے آپ کے ایک صدر صاحب ہوا کرتے تھے پاکستان میں، ممنون حسین، خیر یہ دوسرے باقی بھی ہمارے صدور چونکہ پارلیمانی نظام میں ایسی ہے، کبھی 14 اگست کو کبھی 23 مارچ کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، باقی ان کا عملی طور پہ کوئی نقش اور کردار نہیں ہوتا. یا جیسے سمجھ لیجیے کچھ عرصہ پہلے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جن کا عملی کوئی کردار نہیں تھا، اسی طرح سے نعمان بن بشیر گورنر ہے کوفے کا، اس کی موجودگی میں 80,000 افراد بیعت کریں، اور اس کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے سارا کام. اور مختار ثقفی داماد ہے نعمان بن بشیر کا، اس کے گھر میں رہ رہے ہیں مسلم بن عقیل. اور کیا تقریر کر رہے ہیں نعمان بن بشیر کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے گا تو ہماری بھی تلوار بڑی تیز ہے، ہم کسی سے شکست قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ سروکار نہیں رکھے گا تو ہم بھی اسے سروکار نہیں رکھیں گے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یزید کا گورنر اتنی ڈھیلی باتیں کرے، بنو امیہ کا گورنر اور ایسی کمزور پالیسی اختیار کرے، اس سے بعد میں مواخذہ نہ کیا جائے. در حالی کے بعد میں جب نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو اس سے بڑا عہدہ اس کو دیا گیا، پورے عالم اسلام کا چیف جسٹس بنا دیا گیا، قاضی القضات، اور امیر حج قرار دیا گیا. حج کے موقع پہ اس کا خطبہ ہوتا تھا، کئی سال تک ہوتا رہا. کیوں؟ اور کیوں ابن زیاد کو اب گورنر بنایا گیا؟ اب یہ بات اہم ہے. دیکھیے میں شرمندہ ہوں، کچھ لمحے اوپر چلے گئے، لیکن اب اگر میں نے 2 سے 4 منٹ آپ سے مزید نہ لیے تو پچھلی محنت ضائع ہونے کا خدشہ ہے مجھے. یہاں پر جو بات اہم ہے وہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے منابع میں اس موقع پر جب 80,000 افراد مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے تو اب یزید پریشان ہے، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بیٹھا رہتا ہے، شراب پہ شراب پی رہا ہے مسلسل، وہ اپنے بندر کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس پریشانی کے عالم میں سرجون جو اس کا عیسائی مشیر تھا اس کے باپ کا، وہ اس کے پاس آیا، کہا یزید کیوں پریشان ہو؟ کہا مگر مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مسلم بن عقیل کی اتنے 1000 افراد بیعت کر چکے اور حسین مکہ چھوڑ چکے، اور جگر حسین مکہ سے کوفہ پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ لوگ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور حسین کوفہ کی حکومت کو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر کوفہ سے حسین چلتے ہیں میری طرف شام کی طرف جنگ کے لیے، تو کون مقابلہ کرے گا حسین ابن علی کے ساتھ؟ گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا. اس وقت سرجون نے کہا کہ اگر اس پریشانی کے عالم میں تمہارا باپ امیر شام زندہ ہوتا اور وہ تمہیں کوئی مشورہ دیتا تو کیا تم قبول کرتے یا نہ کرتے؟ کہ یقیناً قبول کرتا. سرجون اٹھا اور 2 تحریریں لے کے آیا، کہ یہ تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں لکھی تھی اور میرے سپرد کی تھی، ایک تمہارے لیے، ایک ابن زیاد کے لیے. تمہارے لیے یہ لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی مکہ چھوڑ دیں اور کوفہ میں حسین ابن علی کے لیے بیعت ہونا شروع ہو جائے تو تم نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر بنا دینا. اور دوسرا نامہ ابن زیاد کے لیے تھا کہ جو بھی افراد اب سامنے ابھر کے آئے ہیں، علی ابن ابی طالب اور ان کے خاندان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے اپنے زندان بھر دو، انہیں قتل و غارت کری کرو ان کی. اور یہی ہوا. کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے خود امیر شام کے کہنے پر، بڑے بڑے سردار، ان کے نام میں کل یا پرسوں عرض کروں گا، 10 سردار جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے امیر شام کے کہنے پر،
لیکن خود نعمان بن بشیر کو نرم پالیسی کا کیوں کہا تھا امیر شام نے؟ یہ بات اہم ہے، اس لیے کہ 20 سالوں میں اگر کوئی شیعہ کسی نے تقیہ کر لیا ہے اور اپنا عقیدہ چھپا لیا ہے، اب ان حالات میں جب کہ اس کو امن اور آسودگی کا احساس ہو تو اپنا عقیدہ ظاہر کرے، سامنے آ جائے کھل کر. جب بیعت کرے گا تو اگر کوئی بچا کچا شیعہ رہ گیا ہے تو اس کو اس طرح سے ہٹا دیا جائے. اور حسین ابن علی ان خطوط کے جواب میں جب پہنچے کوفہ میں، انہیں قتل کیا جائے اور یہی کہا جائے کہ اپنوں نے بلایا تھا اور اپنوں نے قتل کر دیا. یہ امیر شام کی ایک بہت بڑی سازش تھی جس کو اس نے بڑی دقت سے بنا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حسین ابن علی کیا کریں گے. آج کی حد تک میں نے امیر شام کی سازش اور اس کا منصوبے کی طرف مختصر اشارہ کیا، اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حسین نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے. کیوں اللہ قرآن میں حسین ابن علی کو فجر سے تشبیہ دے رہا ہے، کس طرح سے حسین ابن علی نے دشمنوں کی تمام سازشوں کو نابود کیا. عجیب یہ ہے کہ امیر شام بھی یہی چاہتا تھا کہ حسین کوفہ میں جائیں، اور حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کوفہ میں جائیں. وہ کیوں چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین گمنامی میں مارے جائیں گے، نام نہیں رہے گا، میرے بیٹے کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا. پہلے نعمان کے ذریعے سے نرم پالیسی رکھی، اور جب شیعہ ظاہر آئے تو پھر ابن زیاد کو مسلط کیا، اور اب ولید بن عتبہ کو اس لیے کہا ڈھیل دے تاکہ امام حسین مدینہ چھوڑ دے، ان سے سروکار نہ رکھو. مکہ کے والی یہ ساری ایک بہت بڑی گہری سازش تھی. اب آپ جائیے گا تو بھولیے گا نہیں، ان باتوں کو سوچتے اور آپس میں ملاتے ہوئے جائیے گا، پھر نتائج اور بھی زیادہ کھولیں گے آپ کے سامنے. یہ امیر شام کی حکمت عملی تھی، یہ اس کی چال تھی کہ حسین گمنامی کے عالم میں اس طرح سے قتل ہو جائے کہ نام و نشان نہ رہے، کہ اپنوں نے بلایا تھا، خط لکھے تھے، مروا دیا، مار دیا. یزید پر کوئی الزام نہ ہے، اس لیے کہا کہ تو حسین کی طرف سے مطمئن ہو جا، بے فکر ہو جا. لیکن حسین نے کیا کیا؟ آج صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. کیا کیا؟ حسین ابن علی نے ان 20 سالوں میں پوری اسلامی دنیا سے 3 بر اعظموں سے 9 کروڑ مسلمانوں میں سے وہ موتی چنے، وہ گوہر چنے، وہ پھول چنے اور ان کا گلدستہ بنایا. ایسے پھول کے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی خوشبو مسلسل بڑھ رہی ہے. ایک طرف امیر شام کی پالیسی، کوشش اور سازش یہ تھی کہ کسی ایک ایسے فرد کو زندہ نہ چھوڑے جو حسین کا ساتھ دے سکے، لیکن حسین نے مسلسل 11 سال پیادہ حج کیا. آدھی رات تک مسجد نبوی میں حسین بیٹھا کرتے تھے. کیوں؟ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے. حج کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ امام حسین کا ہوا کرتا تھا کہ ساری اسلامی دنیا سے جو حاجی آتے تھے حسین ان سے بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، خود چل کے جاتے تھے. حسین کیا کرتے تھے؟ موتی تلاش کرتے رہے، صدف تلاش کرتے رہے، جوہر تلاش کرتے رہے، اور ایسی شخصیتوں کو چنا ہے، ایسی شخصیتوں کو تلاش کیا ہے، ایسا مجموعہ مرتب کیا جس کی عام انسانوں میں تو کیا، ہمیں انبیاء میں بھی نظیر نہیں ملتی. اللہ کی قسم، میرا کوئی ایک لفظ بھی مبالغے پر مبنی نہیں ہے، نہ خطابت ہے نہ میں خطابت کر رہا ہوں. میں ان حقائق کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہر لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، قرآن کی آیات ہیں، احادیث کا ایک سلسلہ ہے. یہ 72 کون ہیں جو حسین ابن علی کا انتخاب ہے؟ کیوں کربلا ابدی بنی ہے؟ کیوں کربلا سرمدی بنی؟ کیوں کربلا لازوال بنی؟ امیر شام چاہتا تھا کربلا ختم ہو جائے، گم ہو جائے، حسین کا ذکر نہ رہے. تاریکی میں ایک ایسے ویرانے میں حسین مارا جائے، مشہور ہو جائے اپنوں کے ہاتھ سے مرا. لیکن کربلا کیا کیا حسین ابن علی نے؟ دیکھیے قریب میں چلے جائیے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کتنے افراد قتل ہوئے؟ 10 کروڑ افراد قتل ہوئے. آج ان ملکوں میں بھی ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن یہ 72 کون ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل بشر کربلا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کون ہے یہ 72؟ ان 72 کے تعارف میں پروردگار نے پہلے حسین کا تعارف کروایا، والفجر ولیال عشر، کہ یہ 10 راتیں اب میرے حسین کے ساتھ خاص ہیں. یہ 10 راتیں محرم کی پہلی 10 راتیں، والشفع والوتر،
قسم اس وقت کی جب سب اکٹھے تھے، والوتر قسم جب حسین تنہا رہ گیا، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے؟ اب میں آصف بھائی سے واقعاً اجازت لے رہا ہوں، چونکہ میری گفتگو 8:15 شروع ہوئی اور میں 2 سے 3 جملے اور عرض کر دوں، یہ نتیجہ اور یہاں پر رک رہا ہوں، اس سے بہتر مقام مجھے نہیں مل رہا تھا۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب عاشور ہے۔ اگر کسی نے شب عاشور کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے پہلے شب ہجرت کو سمجھے۔ اس جملے کے لیے میں نے اجازت لی۔ اگر ہم نے شب ہجرت کو نہ سمجھا تو ہم کبھی شب عاشور کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ شب ہجرت کیا ہوا تاکہ سمجھ سکیں کہ شب عاشور کیا ہوا۔ شب ہجرت میں کیا ہوا؟ جب 20 ننگی تلواریں، ہر قبیلے سے ایک فرد، جو کہ تاکہ ایک بنو ہاشم کے ساتھ جنگ کرنا ایک قبیلے کا وہ سخت تھا، تو ہر قبیلے سے ایک فرد چنا گیا، اور یہ 20 تلواریں ختمی مرتبہ کے حجرے کے باہر سب جمع ہیں، اور پیغمبر نے اپنے بستر پہ کسے لٹایا؟ علی کو لٹایا۔ یقینی موت ہے۔ یہ شاہ لدتا کا کوئی بیڈ روم نہیں ہے جس کی سائڈ ٹیبل پہ لیمپ پڑے ہیں کہ ذرا سی کوئی آواز آئے یا بھنک پڑے تو جلدی سے اس لیمپ کا بٹن آن کریں اور روشنی آ جائے، اور آپ کہیں نہیں ایسے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مولا متقیان کے ساتھ کوئی ایسا ٹیبل تھا، کوئی بٹن لگا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ قتل کرنے کے لیے ننگی تلواریں لے کے آتے تو علی کہتے کہ نہیں پیغمبر جا چکے، میں علی لیٹا ہوں۔ نا، یقینی خطرہ ہے۔ ادھر ابو جہل اور ابو سفیان نے اشارہ کرنا ہے، ادھر سے تلواریں چلنی ہے، اور جو بستر پہ لیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور ایسے مشکل ترین حالات میں پیغمبر کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر میں یہ بچہ بیٹھا ایسے کہوں پانی کا گلاس لے آئیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی بس میں ہے۔ اگر میں کہوں کہ ذرا آپ ان کو اڑ کے دکھائیں تو یہ تکلیف مالا یطاق فلسفی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ اگر پیغمبر یہ کہیں کہ علی لیٹ چاہیے تو سمجھ میں آتا ہے، لیٹنا اختیاری فعل ہے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں علی سو جائیے۔ سونا غیر اختیاری عمل ہے، تو پہچانیے علی کون ہے۔ علی نام ہے اس شخصیت کا کہ جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھا سکے۔ کبھی نہ سونے والے علی سوئے۔ یہ تجارت ہے۔ دنیا کے سارے تاجر جاگ کے وہ تجارت نہ کر سکیں جو علی نے سو کر تجارت کی۔ میں آپ کی اجازت سے آخری جملہ تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کیا بیچا شب ہجرت علی نے اور کیا خریدا؟ قرآن نے پیغامہ درج کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَاضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے یشری نفسہ، جو اپنا نفس بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، اور کیا خریدتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ شب ہجرت ایک انسان ایسا ہے جو اپنی جان خدا کو بیچتا ہے اور اللہ کی رضا۔ تو شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا اور خدا کی رضا علی ابن ابی طالب نے خرید لی۔ تو اس خرید و فروخت کے بعد آپ مجھے بتائیے گا نفس علی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور رضا خدا کہاں ہے؟ علی کے پاس ہے۔ نفس علی خدا کے پاس، رضا خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی نے علی سے بیعت لینی ہے تو خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے۔ اور اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا یہاں ہے۔ اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ ہے، اور اگر سر نہ جھکا اور علی کے مقابلے میں آ گیا رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ یہ زحمت دی آپ کو۔ جو کام شب ہجرت ہوا وہی کام شب عاشور ہوا۔ دونوں کی روح ایک ہے۔ شب ہجرت میں ایک انسان نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے، شب عاشور میں 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے۔ یہ 72 اور یہ 72 بھی جان دے حسین کو تو حسین کی محنت نہ بچ سکے اگر ثانی زہرا ساتھ نہ جائے۔ اور میرے عزیزو، میں شرمندہ ہوں، وقت بہت ہوا، میں تاخیر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک جملہ عرض کروں۔ 28 محرم ہے آج، اور اہل بیت شام کب پہنچے؟ 1 صفر کو۔ بس 2 دن رہ گئے،
مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، علی کی بیٹی کا شام میں جانا، یہ میں کل یا پھر پرسوں یکم سفر کی مجلس میں عرض کروں گا، شب یکم سفر۔ آج جب یہ قافلہ شام سے پہلے، ابھی شام نہیں پہنچا، میں نے روایات میں دیکھا کہ رسول اسلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے زید ابن ارقم۔ زید ابن ارقم اس جگہ سے گزر رہے تھے تو ملاقات ہوئی امام سجاد کے ساتھ۔ قریب پہنچ کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ میرے مظلوم امام نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھا کر کہا، کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا، آقا پہچانا نہیں؟ میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، آپ کی جد کی زیارت کے لیے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اگر کوئی پیغام ہو اپنے نانا کے لیے تو مجھے بتا دیجئے۔ سید سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا، زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ارے زید جا کے رسول اسلام کو بتا دینا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو سر برہنہ کھلے سر اغیاروں اور دشمنوں کے درباروں میں چھوڑ آیا ہوں۔ بس مختصر کروں، آپ تفصیلی مصائب سنیں گے۔ زید نے ایک مرتبہ شہداء کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا، سید سجاد یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ زید پہچانا نہیں؟ یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہا یہ دو سر جو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ کہا میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں۔ ایک مرتبہ زید نے کہا، حضرت یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا، زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ گھوم کر زید نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھ سے ناراض ہو جاتا۔ تو نے میرے چچا میرے امو ابو الفضل عباس سے متعلق ایسے سوچا کیوں؟ آقا مجھے معاف کیجئے، میں نے اس لیے پوچھا، حد ہے قاسم کا سر نیزے پر، اون و محمد کا سر نیزے پر، علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا، زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ میں یہاں پر پہنچ کر روایت چھوڑ دیا کرتا ہوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، اگر شاید میں پوری روایت بیان نہ کروں تقصیر کروں گا، مقصر بنوں گا۔ پوری روایت کے الفاظ اگرچہ سخت ہیں، میں چھوڑ کر ایک جملہ عرض کروں، کیسے جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا؟ صاحب منہاج الدموع نے لکھا کہ رسی کو جناب عباس کے ایک کان سے سوراخ کر کے دوسرے کان سے نکالا گیا اور اس طرح سے گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا۔ اور جب زید ابن ارقم نے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے؟ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں، باقی شہیدوں کے سر نیزے پر، تو سید سجاد نے بتایا، اے زید میرے چچا عباس کے سر کو کئی مرتبہ نیزے پر بلند کیا گیا تھا، لیکن جب میرے چچا نے نیزے کی بلندی سے نبی کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو سر برہنہ دیکھا تو اپنے سر کو نیچے زمین پر گرا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب